السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بیماری سب اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان پر جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، جتنی بھی مصیبتیں اور بیماریاں اور تکلیفیں آتی ہیں، ان سب چیزوں کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کتنی ہی پریشانیوں کے اندر کیوں نہ مبتلا ہو، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، کسی بھی چیز کی طرف آپ پریشان کیوں نہ ہو، جب بھی انسان ان پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے گزرتا ہے تو انسان کو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، فوراً اللہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنے سارے مسائل اور ساری پریشانیوں اور ساری بیماریوں کا وکیل اللہ کو بنائیں گے تو آپ یقین جانیے آپ کو قلبی سکون محسوس ہوگا، اندر سے آپ اطمینان محسوس کریں گے اور آپ کی زندگی میں خود بخود سکون آتا چلا جائے گا۔ اور اللہ کی ہر نعمت پر، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، انسان کو ہر نعمت کا اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ جب انسان میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، تو پھر میں ان نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہوں، ان نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے ہے ہی کیا، میں کیوں شکریہ ادا کروں، میرے پاس تو مال بھی نہیں، میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، میں پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں، کاروبار میرا سیٹ نہیں۔ تو پھر آدمی یہاں آ کر بعض اوقات ناشکرا بن جاتا ہے اور وہ کسی بھی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنے جسم پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر کتنی بڑی بڑی نعمتیں اسے عطا فرما رکھی ہے۔ اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے یا ایک کان خراب ہو جائے یا جسم کا ایک بھی عضو ناکارہ بن جائے تو پھر آدمی کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً اس عضو کی اور اس نعمت کی کیا قیمت تھی۔ لہٰذا جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اس پر خوب شکریہ ادا کیا کرے، اللہ کا خوب شکر ادا کیا کرے اور ان نعمتوں کو یاد کر کر کے اپنے اندر خوشی محسوس کیا کرے کہ اس پر میرے رب کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے۔ ایک واقعہ اب حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ایک آدمی اپنی مسجد کے کسی امام صاحب کے پاس آیا اور امام صاحب سے آ کر کہنے لگا، حضرت میرا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، دکان بند ہو چکی ہے، تجارتیں بالکل ختم ہو چکی ہے، زندگی سے پریشان آ چکا ہوں، عاجز آ چکا ہوں، کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کیسا بھی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس سے اپنا کاروبار آگے بڑھا سکوں، جس سے اپنی زندگی کا گزارا کر سکوں، اپنے بچوں کو پال سکوں۔ گھر کے اندر روزانہ جھگڑا رہتا ہے، روزانہ گھر کے اندر آپس میں تلخیاں رہتی ہے، بیوی سے روزانہ بات چیت خراب رہتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھ پر کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ وہ آدمی اپنی یہ ساری باتیں اپنے مسجد کے امام صاحب سے کہہ رہا تھا کہ حضرت کاروبار میرا بند ہو چکا ہے، گھر میں میرے سکون نہیں ہے، ہر وقت گھر میں لڑائی رہتی ہے، دکان میری ٹھپ ہو چکی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے مجھ پر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، لہٰذا آپ دیکھو اور مجھے کوئی تعویذ یا کوئی عمل یا کوئی وظیفہ وغیرہ بتاؤ کہ جس سے میں اپنی زندگی بحال کر سکوں۔ حضرت امام صاحب نے اس آدمی سے 3 سوال کیے کہ بھائی مجھے سب سے پہلے 3 باتوں کا جواب دو، کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ دوسرا سوال، کیا آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ تیسرا سوال، کیا آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، صدقہ وغیرہ نکالتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ حضرت امام صاحب نے کہا کہ میں تمہیں 4 کام کرنے کے لیے کہوں گا، تمہیں 4 کام آج سے کرنے ہیں، انشاءاللہ تمہاری زندگی میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جو گھروں کے جھگڑے ہیں، جو لڑائیاں ہیں اور جو اس وقت تم آزمائش کے دور سے گزر رہے ہو، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کی زندگی سے نکل کر خوشحالی میں بدل جائیں گی۔
سب سے پہلا آپ کو یہ کام کرنا ہے، روزانہ خود کو بھی، اہلیہ کو بھی اور گھر کے تمام افراد کو نماز کا آج سے ہی پابند بنانا ہے۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں سب کو تیار کرے، سب کو کہے کہ آج سے سب کو نماز پڑھنی ہے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی ہے، خاص طور سے مغرب کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس گھر کے اندر سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھی جائے گی وہ گھر کبھی فاقوں سے گزر ہی نہیں سکتا، وہ گھر کبھی کسی کا محتاج ہو ہی نہیں سکتا، اس گھر کو کبھی اس بات کی نوبت نہیں آئے گی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی کے سامنے دست سوال کرے، کسی کے آگے جا کر اپنی جھولی پھیلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بھی سورہ واقعہ روزانہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار کے سارے رستے کھول دیں گے، سارے رستے اس کے آسان ہو جائیں گے۔ تیسرا عمل جو حضرت نے بتایا کہ اگر زندگی میں برکت چاہتے ہو، بیماریاں نکالنا چاہتے ہو تو روزانہ صدقہ دیا کرو، چاہے جتنی بھی تمہاری استطاعت ہو، جتنی بھی طاقت ہو، تم روزانہ کسی غریب کی مدد ضرور کیا کرو۔ تین کام تو آپ کو یہ کرنے ہیں، سب کو نماز کا پابند بنانا ہے، سب کو قرآن پاک کی تلاوت کا پابند بنانا ہے، تیسرا عمل تمہیں غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ اس آدمی نے خوشی سے ان تینوں چیزوں کو قبول کر لیا اور کہا کہ حضرت جو چیزیں آپ نے مجھے سمجھائی ہے میں انشاءاللہ ان پر ضرور عمل کروں گا۔ پھر اس کے بعد چونکہ وہ آدمی اسی وجہ سے آیا تھا کہ مجھے کوئی تعویذ وغیرہ بنا کر دے دیجئے، حضرت نے اس کو ایک تعویذ بھی دے دیا اور کہا جب زندگی بحال ہو جائے اس کے بعد آ کر پھر مجھے کارگزاری سنانا۔ چند مہینے گزرے، وہ آدمی پھر حضرت امام صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا، بڑا خوش خرم نظر آ رہا تھا کہ حضرت میری زندگی کے اندر تو بڑا انقلاب آ گیا، میری زندگی تو پوری کی پوری بدل گئی۔ حضرت امام صاحب نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ اس آدمی نے کہا کہ حضرت جو چیزیں آپ نے کرنے کے لیے کہی تھی میں نے ان ساری چیزوں پر عمل کیا، گھر کے تمام افراد سے جا کر کہا، اس بات کی تعلیم دی کہ آج سے سب کو پابندی سے نماز پڑھنی ہے اور نماز کے بعد اللہ سے خوب مانگنا ہے، اور میں نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی ہے، کتنا ہی پڑھے، چاہے تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے لیکن روزانہ پڑھے۔ تیسرا جو آپ نے بتایا تھا غریبوں کی مدد، وہ بھی الحمدللہ برابر چل رہی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں جو انقلاب آیا وہ آپ کے اس تعویذ کی وجہ سے آیا جو آپ نے تعویذ مجھے دیا تھا اور گھر میں رکھنے کے لیے کہا تھا۔ حضرت نے کہا مجھے ذرا وہ تعویذ دکھاؤ، کیونکہ اس آدمی کا جو ذہن بنا ہوا تھا وہ یہی بنا ہوا تھا کہ تعویذ کی برکت سے ہی میرا کام کھلے گا۔ جیسا کہ آج کل ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، ہم بہت سے عاملین کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں ایک تعویذ بنا کر دے دیجئے، پھر چاہے اس میں ہمیں کتنے ہی پیسے کیوں نہ خرچ کرنے پڑے، ہم تعویذ گھر میں خوشی کے ساتھ لے کر آ جاتے ہیں اور اس تعویذ پر ہماری نگاہیں ہوتی ہے، اللہ سے ہماری نگاہیں ہٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل ہی نہیں ہوتے۔ تو اس آدمی کی بھی یہی ذہنیت تھی۔ حضرت نے کہا وہ ذرا تعویذ مجھے واپس کرو۔ حضرت نے اس سے تعویذ لیا اور اس کو کھول کر دکھایا تو وہ آدمی حیران رہ گیا، کیونکہ اس تعویذ کے اندر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، وہ تعویذ تو بالکل صاف تھا، پلین تھا۔ وہ آدمی تعجب سے بھری نظریں اس تعویذ پر گاڑ کر دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، میں تو سب کچھ اسی کی وجہ سے سمجھ رہا تھا کہ اس تعویذ کی برکت سے ہمارے سارے کام کھل چکے ہیں، ہم پر جو کچھ کسی نے کرا دیا تھا اب اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن اس تعویذ کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام صاحب نے سمجھایا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ جب تم اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیتے ہو، جب تم اللہ کو اپنے مسائل کا وکیل بنا دیتے ہو، جب تم سارے مسائل کا حل اللہ کے یہاں تلاش کرتے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہاری طرف متوجہ ہو کر تمہارے سارے کاموں کو کھول دیتے ہیں۔ ہم سب پر اللہ پاک اپنی نظر کرم فرماتے ہیں اور پھر ہماری زندگی میں اس طریقے سے انقلاب آ جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے کام کے بنانے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو دنیا کے بڑے سے بڑے فرعون،
دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت وہ کسی کے کام کو بگاڑ ہی نہیں سکتی، اور جب اللہ پاک کسی کے کام کو بگاڑنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو ساری دنیا مل کر بھی اس کام کو نہیں سدھار سکتی۔ اس لیے میرے دوستو، مجھے کہنا یہی تھا کہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چلے، اور جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اس پر بھی یہی کہا کرے کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا۔ اور بجائے اس کے کہ آج کے عاملین کے پاس جائے، بجائے اس کے کہ اپنے ایمان کو کمزور بنائے، اپنے عقیدے کو خراب کرے، بہتر یہ ہے کہ یہ 3 کام ضرور کرے: نماز، قرآن، صدقہ۔ انشاءاللہ اگر اس کو آپ پابندی سے کرتے رہیں گے، آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا، زندگی خوشحال بن جائے گی۔ دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی، قرآن کی اور صدقہ نکالنے کی اللہ پاک ہم سب کو خوب توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.